مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 7742۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اسے کہا اسنادہ حسن۔ امام ترمذی بھی اسے سند حسن سے نقل کرتے اور حدیث بہت اہم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیعمل بعمل اہل الخیر 70 سنہ۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ہیں، جامع ترمذی میں الفاظ اور ہیں۔ فرمایا ایک مرد 70 سال تک خیر کا کام کرتا ہے، اور وہاں جامع ترمذی کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں 60 سال تک نیکی کا کام کرتے ہیں۔ جملہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدمی 70 سال تک نیکیاں کرتا رہا، 70 سال نیکیوں میں گزار دیے۔ مرد و عورت نے 60 سال نیکیوں میں گزار دیے۔ فرمایا جب موت آنے لگی ثم یحضرہم الموت، جب ان کو موت آنے لگی تو جاتے ہوئے غلط وصیت کر کے گئے، اس غلط وصیت کی وجہ سے وارثوں کو نقصان پہنچا، اس نقصان کی وجہ سے ان کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ کتنا حساس اور سنگین جملہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا 60 سال نیکیاں کرتے رہے، 60 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنہ۔ جامع ترمذی کے جو الفاظ ہیں وہ 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں لگے رہے، عبادت میں لگے رہے، اس کی فرما برداری میں لگے رہے۔ جب وصیت کرنے لگے تو پھر اس وصیت سے کیا کیا؟ وارثوں کو نقصان پہنچایا، اس کی وجہ سے کسی کا حق زیادہ کر دیا، کسی کو محروم کر دیا۔ اسی ایک وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ، ان کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قرآن اٹھاؤ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ایسی اس وصیت کے بعد جو یعنی قرض ادا کیا جائے جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ ہمارے پچھلے ہفتے ہمارے استاد گرامی سبق پڑھا رہے تھے شیخ ابن بشیر، وہ فرمانے لگے قرآن نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہمیں اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ تو بڑا یاد رہتا ہے، یعنی جس میں ذکر ہے کہ 2 عورتوں کے 2 لڑکیوں کے برابر مرد کا حصہ، ہمیں وہ تو بڑا یاد رہتا ہے، لیکن جو حظ الانثیین ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے تو حکم دونوں کے لیے دیا۔ حکم قرآن تو بیٹی کے لیے بھی ہے اور بیٹے کے لیے بھی ہے۔ جتنا حکم بیٹی کے لیے ہے اتنا ہی بیٹے کے لیے، جتنا بیٹے کے لیے ہے اتنا ہی بیٹی کے لیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا، اب اس سے مسئلہ سمجھ میں کیا آیا کہ ایک آدمی 70 سال عبادت کرتا رہے، مرد و عورت 60 سال عبادت کرتے رہیں، جاتے ہوئے کسی کا حق مار جائیں تو 60 سال کی 70 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاں قرار دے دیتا، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ تو مجھے بتائیے وہ 60 سال کی 70 سال کی عبادت کا کیا فائدہ ہو؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مخلوق کا حق کھانے سے، اپنی اولاد کا حق کھانے سے محفوظ رکھے۔ مخلوق تو بعد میں آئے گی نا، یہ وصیت سے پہلا حق تو ہم اپنی اولاد کا کھائیں گے، وصیت سے پہلا حق تو اپنی اولاد کا کھائیں گے۔
وہ چاہے معاف کر دیں، چلو جی ابا جی نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، کوئی بات نہیں، چلو ہم نے چھوڑ دیا، وہ محبت میں مودت میں آ کے چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان تو واضح ہے نا کہ ان الرجل، وہ مرد جو ہے وہ 70 سال نیکی کرتے رہے، جاتے ہوئے وصیت کر جائے کہ اس کو کچھ نہ ملے، اس کو سب مل جائے، اس وجہ سے اللہ جہنم میں ڈال دے، تو سودا گھاٹے کا ہے، سراسر گھاٹے کا، سراسر گھاٹے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو حقوق العباد میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں چیزیں، نہ حقوق اللہ میں کمی ہو نہ حقوق العباد میں کمی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں حقوق میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔